بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کوئی بات کرے اور پھر دائیں بائیں دیکھے تو یہ امانت ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے مشورے کے طور پر یا اپنے جذبات کے اظہار کے لیے یا کسی اور جائز مقصد کے لیے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ کبھی کوئی مشورہ طلب کرتے ہیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہاں رشتہ کرنا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، یا مجھے سفر پہ جانا ہے، کچھ ایسا ویسا کرنا ہے، تو پھر جس آدمی کو وہ خیر خواہ سمجھتا ہے، اپنا بڑا سمجھتا ہے، سمجھدار سمجھتا ہے، اس سے جا کر وہ بات ذکر کر دیتا ہے۔ اب یہ جو جس آدمی سے بات ذکر ہوئی ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے دو اعتبار سے۔ فرمایا المستشار مؤتمن، جس آدمی سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، یعنی جس کو کسی نے اس قابل سمجھا کہ تم مجھے مشورہ دو کہ میں اس معاملے میں کیا کروں، تو اس کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی۔ اب اگر دو اعتبار سے ذمہ داری ہے، ایک یہ کہ وہ اس کو ٹھیک ٹھیک مشورہ دے، جہاں وہ صحیح سمجھتا ہے وہ مشورہ دے، جہاں اس کے خیال میں صحیح بات نہیں ہے مگر اس بیچارے کو گمراہ کرنے کے لیے یا اپنے کسی مفاد کے لیے اس نے غلط مشورہ دیا، فقد خانہ، ورنہ یہ بندہ خائن ہے، غبن کرنے والا ہے۔ یعنی خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی پیسے رکھوا دے اور اس میں سے خرد برد کر لے، یہ بھی خیانت ہے، لیکن یہ بھی خیانت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو غلط مشورہ دینا، جس کے بارے میں خود جانتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی دے رہا ہے مشورہ اس کو، یہ بھی خیانت ہے۔ یہ آدمی خائن ہے، چاہے وہ جتنا مرضی نیک ہو جائے، لیکن اس معاملے میں اگر کوتاہی کر رہا ہے تو یہ خائن اللہ کے ہاں لکھا جائے گا۔ اور دوسرا پہلو اس میں امانت داری کا یہ ہے کہ کسی کے مشورے کو محفوظ رکھنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بیچارہ آپ کے پاس آیا ہے اعتماد کر کے، تو اس کا اعتماد خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی جو آج حدیث ہم نے دیکھی کہ جب آدمی بات کرے اور اس انداز سے کرے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی میری بات نہ سنے، چاہے وہ اس کی کوئی پرائیویسی ہے یا کوئی بھی بات ہے، تو اس کو اب ہمیں بھی ایسے ہی لینا چاہیے کہ یہ بات امانت ہے، یہ کسی کے سامنے نہیں جانی چاہیے۔ انسان کو ہلکے پیٹ کا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بات بھی آئی بس اسے آگے کر دیا، جو بھی آئی اسے آگے کر دیا، نہیں، بات آگے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ آگے کرنے کی بات ہے یا نہیں ہے۔ خاص طور سے کسی کی بات آگے کرنا یہ تو خیانت بن جاتی ہے بعض دفعہ۔ تو اس کی ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ جب آدمی بات کرتا ہے تو وہ دائیں بائیں بیچارہ دیکھتا ہے کہ کوئی سن تو نہیں رہا میری بات کو۔ جب کوئی اسے یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا، صرف یہی آدمی سن رہا ہے جسے میں سنا رہا ہوں، تو وہ پھر اطمینان سے اپنی بات بیان کرتا ہے۔ تو اب سننے والے کو بھی چاہیے کہ اس کے اس اعتماد کا اور اس اندیشے کا خیال رکھے، اسے آگے نہ بیان کرے۔ فرمایا صدور الاحرار قبور الاسرار، شریف لوگ، عزت دار لوگ، ان کے سینے رازوں کی قبریں ہوتی ہیں، یعنی جیسے قبر میں جو چیز چلی گئی وہ چلی گئی، اب وہ نکلتی نہیں وہاں سے،
اسی طریقے سے جو عزت دار آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اس کو اگر کسی کا راز پتہ چل گیا، خود بھی پتہ چل گیا یا کسی نے بتایا، تو وہ اسے باہر نہیں نکالتا، اپنی زبان سے کبھی نہیں نکالے گا، مر جائے گا، جو مرضی اس کے اوپر حالت آ جائے، لیکن اس کے اخلاق یہ تقاضا کریں گے کہ میں کسی مسلمان کا پردہ نہ اٹھاؤں۔ یہ اس کی ایک ذمہ داری ہے، اخلاقی بھی، معاشرتی بھی، شرعی بھی، ہر اعتبار سے، کہ کسی مسلمان کا پردہ نہ اٹھائے، کیونکہ جو کسی کا پردہ رکھتا ہے اللہ اس کا پردہ رکھتا ہے، اور جو کسی کا پردہ اٹھاتا ہے تو اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی عزت اور منصب پر ہو، لیکن اللہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب۔